تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں، تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں، کھانا پینا بچانا مقصود نہیں، بلکہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے۔ ایاما معدودات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ گنتی کے دن ہے، شاید پھر کس کو آئیں گے۔ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمض ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمض کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پیتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمض سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے جس کو فطور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں۔ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، صحابت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے، بے مثل زبان سے، جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی۔ فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا۔ اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں کتب و ابدال قوموں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید،
بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی، اور لوگوں میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں، اور لوگوں یہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ کی جائیداد ہے، یہ ترکہ ہے میرا، اسے سنبھال کے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے، ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ فرمایا لوگوں تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے۔ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لے کر، ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا۔ میں کہا کہ 30 روزے رکھنے مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہتے ہیں، 6 مہینے کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو۔ پچھلے سال رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، شام کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہے بڑھ، لیکن اب ان کا کچھ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان سے کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے گل حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ جلا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ
والے اور الگ کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آجا تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جگہ خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کرتا جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر، بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا اس کو کہتا پڑے گا، خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جگہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سبقت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حضرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا ہے تھی تو ساڈی تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے کوٹھی میری ہو گیا، یہ بنگلہ میرا ہو گیا، یہ کار میری ہو گیا، یہ گلستان دے وچ جو لنگدا ہے کدا ہی نہیں آتا، یہ قبر میری ہو گیا۔ مرم کو بڑی ڈرتے اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مرے گا، نہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ایک نوٹ دے دے کے غریبوں کو تک تک کرائی رکھے گا، جہے واسطے آوے نہ کہاں 100 کا نوٹ جن کے برابر آئے گا شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں دے گا تو بہت سارا کام بن گیا، ہم غریب کو چھتوں سے نکلو نہ اندازہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا، عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا، رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا۔
دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ رمضان میں نیت باندھ کر ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھ، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا حضرات قدر نہیں کرتے، دکانوں سے بیٹھ کے پوچھتے ہوتا تھا حافظ سے کام ہے یہ کوٹا پسند ہے۔ نہیں پوچھتے کہ کتاب کے ترکیل نام سونا قرآن کون پڑھتا؟ قرآن جیسے سب کے ہر کسی کی نگاہ کے لیے وہ تو عیدی میں پڑھتے رمضان سے پڑھتے جڑے مسیح بیٹھے نا وہی بیٹھے رہتے جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا وہ بھج کے رہ گیا۔ میں ملتان شہر کے اندر انہاں کا علاج کرتا رہا، یہ پہلی رکعت میں انسان کو دھوکہ دیتے تھی، میں پہلی رکعت میں تھوڑی منزل پڑھنی تھی دوسری میں زیادہ پڑھنی میں کہا ان بندوں کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے بندو، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں، تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں، کھانا پینا بچانا مقصود نہیں، بلکہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، شاید پھر کس کو آئیں گے؟ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی، ایک ایک دن بڑا قیمتی، ایک ایک رات بڑی قیمتی۔ اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، رات کے سجدے، دن کا روزہ۔ ہائے حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، میدان محشر مہک اٹھے گا، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا، میرے قرآن کا احترام کیا، آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے روزے رکھے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا، کہیں بھی چھاؤ نہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، ادھر 50,000 سال گزر گئے، پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنا اپنا نام اعمال لیے کھڑے ہیں، کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا ٹوٹ گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا۔ لوگ کہیں گے پانی 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 پانی، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب ٹوٹ کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان
کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے. کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں, پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے. جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, بے بخلی کرتے تھے, تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے, تم کھلم کھلا کرتے پھرتے تھے. اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا, دن کو بھی احترام کیا. ارے آج قیامت کا دن ہے, میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے مہمان ہیں. کوئی معمولی بات. اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی, درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی پتیوں کا نبی, پھول کی خوشبو کا نبی, اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ میں باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج بابل پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. برا نہ ماننا. جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے. اب مولوی آتے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں, اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھر کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. اب مولوی کو چاہیے نا کہنا تم انگل پھر قرآن کا ثواب فلانی نہیں لاندی تو پڑے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر بی اے کر سکتا ہے, ایم اے کر سکتا ہے, ایف اے کر سکتا ہے, پی ایچ ڈی کر سکتا ہے, قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے. اور سب کچھ ہو سکتا ہے. سنو میری بات, اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی روتے ہیں, فرشتے بھی روئیں گے اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. او دوزخ کی طرف جانے والوں, کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں کرایا, تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا. آج کام کر رہے ہو, اتنا بڑے نبی کا امتی ہو کے جان لو. کتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن. فرمایا رمضان والقرآن یسعان الی یوم المیزان. اب آزاد دیا فرشتوں, رمضان کا چاند نظر آ گیا, دوزخ کے دروازے بند کر دو. او فرشتوں, جنت کے 8 دروازے کھول دو. میری امت کے لیے جاؤ, ہر رات کو زمین پہ جاؤ. میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں, جبریل ان پہ جا کے آمین کہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ایک حدیث بات میں آتا ہے, اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں آسمان دنیا پہ نزول اطلاع فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں. اور لوگ آؤ پریشان, آ جاؤ, آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں. مستقبل وقت کی طرف کرنے والوں, اور گناہگاروں, اور سیاستداروں, اور بدکاروں, آؤ رمضان کا مہینہ ہے, جھولی پھیلا, مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے, توجہ ہے سب کی, سو تو نہیں گئے. ہاں بڑے استاد و باولپوری ہو, کبھی تم سو جاؤ میں لگا رہوں.
رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام سے اس کی قدر پوچھو, صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو. ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر, 1000 مہینوں سے بہتر. جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے. جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا, روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا. ایک عند التاریخ, ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا, اور دوسرا وعند لقاء ربی, ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. کتنا عظیم کتنا عظیم اجر. اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے. حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے ہیں. سنتے تھے, سناتے تھے, سنتے تھے, سناتے تھے, تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. جس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے, جس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے, جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. ہم لوگ باقی بڑی قرآن کی عظمت ہوتی. تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جس کو رمضان کا مہینہ آئے کان متون سے کان نہ لے, روزہ رکھے. زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے, ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یقین جانے ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, دندناتے تھے. موت نے جھٹکا مارا, آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں. ایک ایک گھڑی کی قدر کرو, ایک ایک منٹ کی قدر کرو. نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں. اس لیے کہ دنیا فانی ہے. بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے, دولت مند چلے گئے, حسن و جمال کی پہ کر رخصت ہو گئے. موت نے کسی کو نہ بخشا. حدیث میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, رنگ فک ہو جاتا, پریشان سے نظر آتے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا, امت کی نجات کے فکر میں ہوں. ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے. بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا, روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں. کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا, خدا کا قانون سچا, خدا کا نبی سچا, خدا کا قرآن سچا, خدا کی عدالت سچی, قیامت سچی, موت سچی, قبر سچی. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے, جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا. اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا.
اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو چلتے چلتے، اور پھر آ گئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے، اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ وہ خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں۔ اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی۔ اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا۔ آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمہ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی
ہی کرے، رکھا ہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کے قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے اس سامنے سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا، اللہ والے فاطمہ تو زہرا کے لگتے جگر، زہرا کے نوری نظر، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں، مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے۔ اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے، اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بددعا نہیں دی۔ مکے کی گلیوں میں لو لعان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بددعا نہیں فرمائی۔ مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے، ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل و خار ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن، جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا، ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔
موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے اس کی کوئی توبہ نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں. نہ جانے اولاد دیکھے گی, نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے. اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے. دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے, آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے. ہم نے ہزاروں واقعات سنے. اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی, 7 دفعہ گر گئی. پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی. بے شمار آدمی گوائے. تمہارے شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا. مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی, قے آئی, منہ سے پخانہ آیا, ادھر دم نکل گیا. کس خیال میں ہو, کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو, برباد ہو, تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو. وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے, استغفار نہ کرے, درود پاک نہ پڑھے, قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے, روزے نہ رکھے, تراویح نہ پڑھے, یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے. جبریل کہتا بددعا کرتا برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی, ہو جائے. جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے. اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جبریل امین نے بددعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے, جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے. ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں, ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو, بددعائیں لیتا ہو, اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا. اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا. اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے. کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی, اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے, صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی. قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو. یہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. او لوگو ایک نیکی ایسی ہے, ایک کام ایسا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں. تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو, میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں. میرے فرشتے بھیجتے ہیں, میں خدا بھیجتا ہوں. تو یہ 3 بددعا فرمائی, تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے
روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے۔ ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ قربان جاؤں، صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام نے، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی، سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب۔ حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکیاں ساتھ رکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا 1000 نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی۔ سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے۔ کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا۔ نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا، سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے۔ اسی لیے فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں، قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں،
اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس قدر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والی گھڑیاں عطا فرمائی، خیر و برکت والی راتیں عطا فرمائی. میرے بندو، جو تم سے گناہ ہو گئے، جو تم نے سرکشی کی، بغاوت کی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آؤ سر کو جھکاؤ، میں خدا معاف کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں. کیا کہنا مالک کائنات کی رحمت والی ذات اور کریم ذات کا. قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا. مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں. توجہ کریں. فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر.
شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو، وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے، وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں، تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو، وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارو اس اپنے پروردگار کو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا
خدا معافی دینے والا ہوں. جھولی پھیلا طلب کر مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز جب توبہ آ جاتی ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہوں. اور پانچویں چیز فرمائی، میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی. اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو. میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے. نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا. اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر. خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں نے لوح محفوظ سے عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں، تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے، آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔